السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رجحان ٹی وی۔ رجحان ٹی وی میں آج کا ہمارا موضوع ہے سگریٹ۔ سگریٹ کس ممالک میں سب سے زیادہ پی جاتی ہے؟ سگریٹ پینے کے کیا نقصانات ہیں اور سگریٹ پینے سے اب تک کتنی اموات ہو چکی ہیں؟ سگریٹ کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو سگریٹ کی ابتدائی شکل ان کے پیش رو سے گھر سے ملتی جلتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ میکسیکو اور وسطی امریکہ میں 9ویں صدی کے آس پاس سگریٹ کے سرکنڈوں اور تمباکو نوشی کے ٹیوبوں کی شکل میں موجود تھے۔ شمالی امریکہ، وسطی امریکہ اور جنوبی امریکہ کے سگریٹ میں مختلف پودوں کے ریپرز استعمال ہوتے تھے۔ جب اسے اسپین میں واپس لایا گیا تو مکئی کے ریپرز متعارف کرائے گئے اور 17ویں صدی تک عمدہ کاغذ۔ 1830 تک سگریٹ فرانس میں داخل ہو گیا تھا، جہاں اسے سگریٹ کا نام دیا گیا۔ اگر ہم سگریٹ بنانے والے اوزاروں کی بات کریں تو پہلے پیٹنٹ شدہ سگریٹ بنانے والی مشین میکسیکو کے جوان نیپومسینو نے ایجاد کی تھی۔ تاہم پیداوار میں نمایاں اضافہ ہوا جب 1880 کی دہائی میں جیمز ایلبرٹ نے سگریٹ بنانے والی ایک اور مشین تیار کی، جس نے سگریٹ بنانے والی کمپنیوں کی پیداواری صلاحیت میں بے پناہ اضافہ کیا۔ 1847 میں روزانہ 40,000 ہاتھ سے چلنے والی سگریٹ تقریباً 4 ملین تک پہنچ گئی۔ یہ 1880 کی بات ہے جب جیمز باکن ڈیوڈ نے 24 سال کی عمر میں ہاتھ سے سگریٹ بنانا شروع کیا۔ اس وقت یہ کوئی بہت بڑا کاروبار نہیں تھا۔ 2 سال بعد ڈیوڈ نے جیمز بونسک نامی نوجوان میکینک کے ساتھ کام کرنا شروع کیا، جس نے کہا کہ وہ مشین سے سگریٹ بنا سکتا ہے۔ اس سے قبل ڈیوڈ کی فیکٹری میں ایک شفٹ میں تقریباً 200 سگریٹ ہاتھ سے بنائے جاتے تھے، اور اب یہ مشین ایک دن میں 1,20,000 سگریٹ تیار کر سکتی ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ سگریٹ کی پیداوار زیادہ اور فروخت کم تھی، لہٰذا مارکیٹنگ کا سہارا لیا، گھوڑوں کی دوڑ کو سپانسر کیا، مقابلہ حسن میں مفت سگریٹ تقسیم کیا اور میگزینوں میں اشتہار دیا۔ 1889 میں اس نے سگریٹ کی مارکیٹنگ پر $8 ملین خرچ کیے، جو آج تقریباً $25 ملین بنتے ہیں۔ امریکہ میں آباد ہونے کے بعد جیمز ڈیوڈ نے برطانیہ کا رخ کیا تو 1902 میں اس نے برٹش امپیریل ٹمباکو کمپنی کے ساتھ مل کر برٹش امریکن ٹمباکو کمپنی کی بنیاد رکھی۔ تمباکو نوشی آج پوری دنیا میں تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ترقی پذیر ممالک میں سگریٹ کی مانگ 3.4% سالانہ کی شرح سے بڑھ رہی ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ 1930 تک سگریٹ کو دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ پھیپھڑوں کے کینسر اور تمباکو نوشی کے درمیان تعلق 1930 کی دہائی تک معلوم نہیں تھا۔ اگر ہم سگریٹ کے استعمال پر بات کریں، انگریزی بولنے والی دنیا میں کریمین جنگ کے دوران اور اس کے بعد سگریٹ کی شکل میں تمباکو کا استعمال تیزی سے پھیل گیا۔ جب برطانوی فوجیوں نے اپنے عثمانی ترک ساتھیوں اور روسی دشمنوں کی تلقین شروع کی، مغربی دنیا میں سگریٹ کا وسیع پیمانے پر استعمال 20ویں صدی کا رجحان ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں امریکہ میں فی کس سالانہ کھپت 54 سگریٹ تھی اور 1965 میں وہاں کی کھپت 265 فی کس تک پہنچ گئی۔ اسباب: اگر ہم سگریٹ نوشی کے اسباب پر بات کریں تو 1920 کی دہائی سے سائنسدان اور ڈاکٹر سگریٹ نوشی کو سانس کی بیماری سے جوڑنے میں کامیاب رہے ہیں۔ محققین نے سگریٹ پینے سے صحت کی منفی اثرات کی نشاندہی کی ہے، جیسے کینسر، دائمی رکاوٹ، پلمونری بیماری، دل کی بیماریاں اور جسم کے تقریباً ہر عضو سے متعلق دیگر صحت کے مسائل۔ سگریٹ پینے والوں میں سے نصف تمباکو سے متعلقہ بیماریوں سے مر جاتے ہیں اور اوسطاً 14 سال کی زندگی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہر سال تمباکو سگریٹ دنیا بھر میں 8 ملین سے زیادہ افراد کی جان لیتا ہے۔ ان میں سے 1.2 ملین غیر تمباکو نوشی کرنے والوں کے ساتھ دوسرے ہاتھ کے دھوئیں کے نتیجے مر جاتے ہیں۔ سگریٹ کے دوسرے ہاتھ کا دھواں کینسر سمیت سگریٹ نوشی جیسی صحت کے بہت سے مسائل کا سبب بنتا ہے۔ امریکی سائنسدانوں کی ایک نئی تحقیق کے مطابق پہلی بار کسی شخص کے جسم میں سگریٹ پینے والے سگریٹ کے پہلے چند پف جینیاتی نقصان کا باعث بنتے ہیں، جو کہ کینسر سے منسلک ہو سکتے ہیں۔ سگریٹ نوشی امریکہ میں سالانہ 4,80,000 سے زائد اموات کی ذمہ دار ہے۔ اگر ہم تمباکو نوشی کے خلاف مہم چلانے والے ممالک کی بات کریں
تو اس میں جرمنی کا نمبر سر فہرست ہے۔ بڑے پیمانے پر استعمال تمباکو نوشی کی مہم شروع کرنے والا پہلا ملک نازی جرمنی تھا۔ دنیا میں سب سے زیادہ سگریٹ چین بناتا ہے۔ چین 22,42,117 ٹن سالانہ پیداوار کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا تمباکو پیدا کرنے والا ملک ہے۔ برازیل میں 7,62,266 ٹن سالانہ پیداوار کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ 7,49,907 ٹن سالانہ پیداوار کے ساتھ ہندوستان تمباکو کا تیسرا سب سے بڑا پیداوار کرنے والا ملک ہے۔ اگر ہم اس موضوع پر بات کریں کہ دنیا میں کس ملک میں سب سے کم تمباکو نوشی کی جاتی ہے تو سویڈن کا نمبر سر فہرست ہے۔ سویڈن دنیا کا سب سے کم تمباکو نوشی کرنے والا ملک ہے۔ پوری دنیا میں تمباکو نوشی کرنے والوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے اسے تمباکو نوشی سے پاک ملک بھی کہا جاتا ہے۔